مسجد کے صحن میں چراغاں ہے، بچے کھیل رہے ہیں، بزرگ تلاوت کر رہے ہیں، آسمان پر ہلکی سی روشنی ہے۔ احمد اور حسان مسجد کی سیڑھیوں پر بیٹھے ہیں۔ احمد چاند کی طرف دیکھتے ہوئے حسان سے کہتا ہے، دیکھو چاند کتنا روشن ہے، لگتا ہے 12 ربیع الاول قریب ہے۔ حسان، ہاں احمد، یہ وہ دن ہے جب دنیا کی سب سے بڑی خوشخبری آئی، رحمت للعالمین دنیا میں تشریف لائے۔ احمد اشتیاق سے کہتا ہے، مجھے پوری کہانی بتاؤ حسان، بچپن سے سنتا آیا ہوں کہ یہ دن بہت خاص ہے، مگر کبھی تفصیل سے نہیں سنا۔ حسان نے کہا، سنو احمد، مکہ میں اندھیرا چھایا ہوا تھا، خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، ظلم، شراب اور جاہلیت عام تھی۔ ایسے وقت میں 12 ربیع الاول کی صبح حضرت آمنہ کے گھر ایک نورانی بچہ پیدا ہوا۔ احمد نے دلچسپی سے کہا، وہی ہمارے نبی پاک نا؟ حسان نے کہا، جی ہاں۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ ایک نور نکلا جو شام کے محلات تک جا پہنچا۔ عبد المطلب نے پوتے کو کعبہ لے جا کر شکر ادا کیا اور نام رکھا محمد۔ احمد نے کہا، مگر ہمارے نبی پاک تو یتیم تھے نا؟ حسان، جی ہاں، والد ماجد آپ کی پیدائش سے پہلے ہی وفات پا گئے تھے، پھر 6 سال کی عمر میں والدہ بھی چل بسی، دادا اور بعد میں چچا ابو طالب نے پرورش کی، لیکن ان سب آزمائشوں کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار میں کبھی کمزوری نہ آئی۔ احمد نے کہا، سبحان اللہ، چھوٹی سی عمر میں اتنی بڑی آزمائش؟ حسان نے کہا، ہاں، لیکن اسی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہا جانے لگا، لوگ مانتے آپ کے پاس رکھواتے۔ احمد نے پھر پوچھا، جوانی کیسی گزری؟ جس پر حسان نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کرتے تھے، آپ کی دیانتداری نے سب کو حیران کر دیا۔ حضرت ختیجہ نے آپ کی سچائی دیکھ کر نکاح کی خواہش ظاہر کی، نکاح ہوا اور وہی ختیجہ سب سے پہلے ایمان لانے والی بنی۔ احمد نے پھر سوال کیا، نبوت کا آغاز کب ہوا؟ حسان نے جواب دیا، 40 سال کی عمر میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت کرتے تھے۔ ایک رات حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ یہ انسانیت کی رہنمائی کا آغاز تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کر گھر آئے تو حضرت ختیجہ نے تسلی دی اور کہا، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ احمد نے پھر سے ایک اور سوال کیا، پھر کیا ہوا؟ حسان نے جواب دیتے ہوئے کہا، سب سے پہلے حضرت ختیجہ، حضرت علی، حضرت ابوبکر اور حضرت زید ایمان لائے، لیکن قریش سخت دشمن بن گئے، مسلمانوں کو کوڑوں سے مارا گیا۔ حضرت بلال ریت پر لٹائے گئے اور کہتے رہے، احد احد۔ احمد نے کہا، یہ تو ناقابل برداشت تھا۔ حسان نے کہا، تھا تو، لیکن ایمان انہیں مضبوط رکھا۔ احمد نے کہا، حسان، کیا اس دور میں کوئی معجزات بھی ہوئے تھے؟ حسان نے کہا، بے شمار معجزات ہوئے تھے، چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، کم کھانا ہزاروں کے لیے کافی ہو گیا، پانی انگلیوں سے بہنے لگا، درخت سلام کرتے تھے، یہ سب اس بات کی دلیل تھی کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ احمد نے کہا، پھر ہجرت کا واقعہ سناؤ ذرا۔ حسان نے کہا، جب ظلم حد سے بڑھ گیا تو اللہ نے ہجرت کا حکم دیا، قریش نے گھر کو گھیر لیا، حضرت علی بستر پر لیٹ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ نکلے، غار ثور میں 3 دن قیام کیا، مکڑی نے جالا بنا دیا، کبوتر نے انڈے دے دیے اور دشمن واپس چلے گئے۔ احمد نے کہا، سبحان اللہ، یہ تو اللہ کی خاص حفاظت تھی۔ حسان نے کہا، بالکل۔ پھر مدینہ پہنچنے پر بچوں نے خوشی کے نغمے گائے، طلع البدر علینا۔ احمد نے کہا، مدینہ پہنچنے کے بعد کیا ہوا؟ حسان نے جواب دیا، مسجد نبوی کی بنیاد رکھی گئی، بھائی چارے کا نظام قائم کیا، پھر بدر کی جنگ ہوئی جہاں صرف 313 مسلمان تھے اور دشمن ہزاروں، لیکن ایمان نے فتح دلائی۔ احمد نے کہا، احد کی جنگ بھی تھی نا؟ حسان نے کہا، جی ہاں، احد میں آزمائش آئی، کچھ صحابہ شہید ہوئے، لیکن ہر جنگ نے امت کو سبق دیا کہ اللہ کی نصرت صبر اور تقویٰ کے ساتھ ہی ملتی ہے۔ پھر احمد نے کہا، تو 12 ربیع الاول میں 3 واقعات ہیں؟ حسان نے کہا، بالکل، 3 واقعات ہیں۔ تو پھر احمد نے کہا، چلو میں تمہیں بتاتا ہوں وہ 3 واقعات کون سے ہیں۔ ایک ولادت، روشنی کا آغاز، دوسرا ہجرت کے بعد مدینہ آمد یعنی کہ اسلام کا مرکز، اور تیسرا وصال یعنی کہ غم کا دن، جس پر حسان خوش ہوا کہ اس کے دوست کو بہت ساری چیزوں کا علم ہو چکا ہے۔ احمد نے کہا، وصال کا واقعہ سناتے ہوئے دل لرز جاتا ہے۔ حسان نے کہا، ہاں احمد، بالکل، 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے اور دنیا سے پردہ فرمایا، صحابہ غم سے نڈھال ہو گئے۔
حضرت عمر تلوار کھینچ کر کہنے لگے، جو کہے گا حضور وفات پا گئے ہیں میں اسے قتل کر دوں گا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق آئے اور فرمایا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ ہمیشہ زندہ ہے۔ احمد اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا، حسان، دل پر عجیب کیفیت طاری ہو گئی ہے۔ یہ دن خوشی کا بھی ہے اور غم کا بھی۔ حسان نے کہا، ہاں احمد، ہمیں صرف چراغاں یا جلوس پر نہیں رکنا چاہیے۔ اصل محبت یہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں، سچ بولیں، عدل کریں، رحم دل بنیں۔ احمد نے کہا، انشاءاللہ اس بار 12 ربیع الاول میں بھی قرآن پڑھوں گا، درود بھی بھیجوں گا اور سب سے بڑھ کر آپ کی سنتوں کو اپنانے کی کوشش کروں گا۔ حسان نے کہا، یہی اصل میں جشن عید میلاد النبی ہے۔